الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تراویح میں کتنا بار پڑھا ہے؟ 20 پر 9 پڑھا ہے. قرآن مجید کے اندر 2 طرح کی صورتیں معلوم ہے، کیونکہ وہ پہلی بولنا تھا مجھے، پہلی اس میں بولنا تھا، نہیں بولا لیکن آج بول رہا. معلوم ہے آپ کو 2 طرح کی صورتیں کیا کیا؟ مکی صورت ہے، مدینی صورت. مکی صورتیں، مدینی صورتیں. قرآن مجید میں 114 صورتیں، اس میں سے آدھی صورت مکی صورت، آدھی صورت مدنی صورت. میری طرف رحمت اللہ بھائی نالج دے رہا ہوں، پھر نالج میں دوبارہ نہیں ملے گا آپ کو. آدھی صورت کیا ہے؟ مکی صورتیں ہیں. آدھی صورت مدنی صورت ہے. مکی صورت بولے تو مکے میں اللہ کے رسول جب مکے میں تھے تب نازل ہے صورت. مدنی صورت بولے تو مدینی میں ہے. اللہ جزاک صحیح. ہجرت سے پہلے جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی وہ ساری صورتیں کیا ہیں؟ مکی صورتیں. اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی وہ ساری صورتیں کیا ہیں؟ مدنی صورتیں. بات سمجھ گئے؟ دوسرا سوال، مدنی صورتوں کا ٹاپک کیا رہتا ہے؟ مدنی صورتوں کا ٹاپک کیا ہے؟ ایک کامن سا ایک ٹاپک رہتا ہے، وہ ٹاپک کیا ہو سکتے؟ مدنی صورتوں میں مکی صورتوں میں ٹاپک کیا رہتا ہے؟ جہانگیر بھائی خالی نہیں نالج دے رہا ہوں، یاد رکھ لو. یہ سب پھر دوبارہ انشاءاللہ بولا بھی جائے نہیں بولا بھی جائے، یاد رکھ لو. مکی صورتوں میں جو بھی صورت نازل ہوئی اس میں اکثر ٹاپک کیا رہتے ہیں؟ معلوم؟ توحید. کس کے بارے میں؟ توحید کے بارے میں. یا نہیں تو آخرت. توحید کے بارے میں نہیں تو آخرت کے بارے میں. اب مدنی صورتیں جتنے بھی نازل ہوئی، مدنی صورت یعنی ہجرت کے بعد جتنے بھی صورتیں نازل ہوئی اس میں سے اکثر کیا ہے؟ اکثر صورتوں میں احکام ہے کہ ایک انسان کو کیسے رہنا ہے، ایک انسان کو کیسے بیٹھنا، کیسے چلنا، کیسے پھرنا، کیسے لباس پہننا، کیسے پراپرٹی بانٹنا، کیسے نماز پڑھنا، کیسے زکات دینا، کیسے حج کرنا. بس سمجھ؟ احکام. بولو احکام. یعنی مدنی صورتوں کا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ احکام سے متعلق ہوتا ہے. کس سے متعلق ہوتا ہے؟ احکام. احکام بولے تو بھئی حج کیسے کرنا، پراپرٹی ہے پراپرٹی کیسے بانٹنا، نماز ہے نماز کیسے پڑھنا، اب کوئی چوری کیا تو اسے کیا کرنا، کوئی شراب پیا تو اسے کیا کرنا، کوئی زنا کیا تو اسے کیا کرنا. یہ سب ٹاپکس کہاں لکھ کر ہے؟ مدنی صورتوں کے اندر لکھ کر ہے. مکی صورتوں میں ہے. مکی صورتوں میں صرف 2 ٹاپک، کیا؟ توحید کے بارے میں، دوسرا کیا؟ آخرت کے بارے میں. یاد ہو گئی بات؟ یاد ہوگی؟ الحمدللہ یاد ہوگی جی. اب بھولیں گے انشاءاللہ. تو آج جو سورت پڑھائی گئی ہے اس کی سب سے پہلی سورت ہے، اس پارے کی سب سے پہلی سورت سورۃ الملک. کون سی سورت؟ سورۃ الملک. اس کی فضیلت کیا ہے؟ رات میں پڑھ کے سوئے تو رات میں کوئی دوسرے بولو. ہاں پڑھ لو. عبداللہ بھائی، شالی بھائی، تو سورۃ الملک نہیں پڑھتے رات میں؟ نہیں پڑھتے؟ پڑھنا چاہیے. سونے سے پہلے سورۃ الملک اور حامیم سجدہ. کون سا؟ حامیم سجدہ یعنی سجدہ. یہ 2 سورت اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے. سورۃ الملک کیوں معلوم؟ اس کی 30
20 आयतें कल क़यामत में सिफारिश करेंगे अल्लाह के सामने। क्या करेंगे? सिफारिश करेंगे। अल्लाह ताला से सिफारिश करके उस आदमी को क्या करेंगे? जन्नत में लेकर जाए। तो सूरतुल मुल्क एक ऐसी सूरत है जो हर रात सोने से पहले सूरत को पढ़ने से अल्लाह ताला ये सवाब देगा कि ये सूरत कल क़यामत में अल्लाह ताला के सामने सिफारिश करेगी। क्या करेगी? सिफारिश करेगी, कहेगी अल्लाह ये रोजाना मुझे रात में पढ़ता था तो इसे जन्नत में भेज। ये सूरतुल मुल्क है। इसका खुलासा नहीं बोल सकता जी, बहुत सारी बातें इसके अंदर, लेकिन इतनी बात याद रख लो, इस सूरत के अंदर वो चीज है जो आप पी रहे हैं। क्या? पानी। सूरतुल मुल्क के अंदर वो चीज है जो हम पानी, यानी इतनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ने कहा अगर मैं इस नेमत को छीन लिया, किसी की हिम्मत नहीं कि उस नेमत को लेकर आए। किसी की हिम्मत है जी? अल्लाह वही बात बताते हैं। क्या बात? तुम भला बतलाओ, इन अगर पानी चला जाए, कौन है लेकर आने वाला? कोई है लेकर आने वाला? बोरा डाले तो भी निकलेगा जी, तुम कितने भी बोर डालो नहीं निकलेगा। तो अल्लाह ताला वही बोलता है पानी बहुत बड़ी नेमत है, उसका इस्तेमाल सही किया करो, उसका यूज सही किया करो, क्योंकि पानी इंसान को जिंदगी देता, पानी इंसान को जिंदगी देता। इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर पानी कितने फीसद में है? 70 पर एक है, 73, वही 70 पर एक, बाकी पूरा सभी है 73 पानी। और बॉडी में भी खुद बॉडी के अंदर इतना पानी है कि डॉक्टरों ने कहा कि पूरी बॉडी हमारी पानी के अंदर है। इसलिए पानी का सही इस्तेमाल करना सारी बीमारियों का इलाज है। एक यूनानी इलाज बताओ कि हर सुबह सवेरे क्या है, नाक में पानी पीना चाहिए। ये बेहतर है, कहते हैं अगर पीने वाला पिए, ना पीने वाला ना पिए, लेकिन ज्यादा बेहतर है अगर कोई आदमी घर में पानी पीता है वो हर तरह की बीमारी से बच जाता है। ये कहते हैं डॉक्टरों का कहना। तो अल्लाह ताला वही बात बताता है अगर ये पानी को मैंने जमीन के अंदर लेकर गया तो कौन है उसको लेकर आने वाला? किसके पास हिम्मत है उसको लेकर आने की? तो लेकर आने की ताकत हमारे पास नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला एक सूरत नाज़िल फरमाया है, सूरतुल कलम। कलम के माने कलम, कलम के माने कलम। मेरे भाइयों एक जुमला बोलो, तलवार से जितना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ उतना ज्यादा कलम से नुकसान हुआ। जितना ज्यादा तलवारों से नुकसान नहीं हुआ उतना ज्यादा किससे नुकसान हुआ? कलम से हुआ। आदमी लिया, मन में आया, लिख डाला। आदमी फोन उठाया, मन में आया, लिख के भेज दिया। आज ऐसे ही हुआ, मन में आया न्यूज भेज दी, मन में आया फला भेज दी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं कसम खाता हूँ कलम की। कलम का इस्तेमाल सही है, किसी की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए, किसी की जिंदगी को सही करने के लिए कलम नहीं काफी है। मालूम, आप तलवार की जरूरत नहीं, किसी को मारने की तलवार की जरूरत नहीं, सिर्फ कलम का इस्तेमाल करो कि आदमी खुद को खुद मर जाएगा। कल पेपर के अंदर किसी आदमी की न्यूज छाल दे कि फला आदमी ऐसा है, तो क्या करेगा? शर्म के मारे घर के बाहर नहीं निकलेगा। तो मेरे भाई वही अल्लाह ने कहा ये कलम मोहतरम है, एहतराम है, इसका एहतराम करो, इसकी इज्जत करो। अल्लाह खुद क्या इस कलम की कसम खाई। और ये कलम क्या है जी? दुनिया का यानी सबसे पहला जुमला आप फिलिंग द ब्लैंक्स। क्या वेपन बोल रहे हो? सबसे पहला वेपन दुनिया के अंदर सबसे पहले जो पैदा किया गया, क्या पैदा किया? कलम को। अल्लाह ने कहा कलम पैदा होगा, उसके बाद कलम ने सारी चीजों को पैदा किया। बात समझ में आ रही? कलम सबसे पहले पैदा किया गया, उसके बाद सारी चीजों को क्या है? पैदा किया। उसके बाद वो क्या होती है? वो तकदीर की किताब, जो हमारी नसीबें, हमारी तकदीरें हैं, क़यामत तक क्या होने वाली, वो सारी की सारी यही कलम लिखी। सबसे पहले कलम को पैदा किया। इसी कलम के अंदर एक सूरत है थी, एक बात है, वो क्या है मालूम? बाप जो नेकियां करता नहीं, जो अच्छे काम करता नहीं, उस काम को आगे लेकर जाना भी बेटों की जिम्मेदारी। बात समझ गए? नहीं समझ गए? और एक बार बोलो, बाप जो भी अच्छे काम किया है उस काम, अच्छे काम को आगे ले जाने की जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी? बेटों की। अगर बेटे ऐसा नहीं काम करे कि बाप के अच्छे काम को आगे लेकर गए, तो समझो
کہ وہ آدمی دنیا کے اندر عذاب بھوگے گا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ واقعہ سورہ قلم کے اندر کیا ہے معلوم؟ ایک گاؤں کا بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ وہ ایک باپ اپنے کھیت بہت زیادہ تھے، اس کھیت سے کیا فقیروں کو جب بھی اناج آتا، غلہ آتا یا کچھ ترکاری وغیرہ آتی بانٹتا تھا سب سے پہلے مسکینوں کو۔ بیٹے کیا ہے پسند نہیں کرتے تھے کہ میرا باپ ایسا کیوں کر رہا ہے، انتظار کرے کہ باپ کب مرے گا۔ ایک نہ ایک دن باپ مر گیا۔ اب یہ لوگ کیا سمجھے کہ بھائی اب ہم کیا کریں گے، مسکینوں کو نہیں بانٹیں گے، غریبوں کے اندر نہیں بانٹیں گے، محتاجوں کو نہیں بانٹیں گے، تو کیا کریں گے، رات کا رات کیا ہے ہم پوری کھیت کو لے کر آئیں گے، پوری ترکاری کو، پورے اناج کو، پورے غلے کو لے کر اپنے پاس رکھ لیں گے۔ تو لوگ کیا کیے معلوم، رات میں نکلے، رات میں نکلے۔ قرآن کہتا ہے فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، وہ ایسا نکلے کہ بھئی ڈرتے 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 جا رہے کہ کوئی اٹھ نہ جائے، کوئی مسکین نہ نکلے، کوئی غریب نہ نکلے، ایسا ڈر ڈر کر کیا کھیت کے پاس گئے۔ ہوا کیا معلوم، اللہ تعالیٰ کو کھیت دکھایا ہے۔ وہ کھیت کیا ہے، دکھایا ہے اللہ تعالیٰ، یا نہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ کھیت ٹرائی میں جل کر راکھ کر دیا، یا تو کھیت دکھایا ہے اللہ تعالیٰ، یا نہیں تو اس کھیت کو کیا کرے اللہ تعالیٰ جل کر راکھ کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ بھئی ایسا ماجرا ہے، تو سارے بیٹے توبہ کرنے لگے، سارے بیٹے اللہ سے معافی مانگنے لگے، کہنے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم اور ایک بار ایسا نہیں کریں گے، ہمارے مال میں مسکینوں کا برابر کا حق دیں گے۔ انہوں نے معافی مانگی، اللہ سے ان کی توبہ قبول کی، پھر وہ کھیت کے اندر کیا ہے، پھر اناج آ گیا۔ اللہ اسی کے بارے میں اس پارے کے اندر کہتا ہے۔ اس کے بعد ایک سورت ہے سورہ حاقہ۔ حاقہ کے معنی آواز، حاقہ کے معنی آواز، یعنی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے، حاقہ۔ کیا نام، حاقہ۔ اس پارے کے اندر ایک واقعہ ہے، یعنی ایک قوم کا تذکرہ ہوا ہے، قوم عاد۔ یہ ایسی قوم تھی بہت زیادہ طاقت والی قوم، بہت زیادہ طاقت والی قوم۔ وہ اپنے آپ کو بولتی تھی من اشد منا قوة، ہم سے بڑھ کر طاقت والا کون ہے، ہم سے بڑھ کر طاقت والا کون ہے بولا کرتی تھی۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ جس چیز کو جو آدمی کو دیتا ہے اس کا گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی اللہ نے جو نعمت دیا اس کا صحیح استعمال کیسا کرے۔ ان لوگ کیا کہ معلوم طاقت کا غلط استعمال کرے، اس کو ظالم مظلوم کا ساتھ دینے کے بجائے وہ لوگ خود کیا ظالم بن گئے۔ اللہ کہتا ہے ان کے پاس میں ایسی ہوا کو لایا، ایسی ہوا کو لایا، ایسی عذاب کو لایا، اتنے طاقت والے قوم، اتنی ہٹے کٹے والے قوم کیا ہوگی معلوم، پوری طرح سے ایسے ہوگی جیسے کھوچلے کھجور کے تنے کے مانے۔ اللہ تعالیٰ نے سارا تذکرہ اس سورہ حاقہ کے اندر کیا۔ اس کے بعد ایک سورت ہے سورۃ المعارج، اس کے مقامات بھی وہی ہے کہ میری قیامت کی نشانیوں میں، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام۔ اس کے بعد ایک سورت ہے سورۃ النور، نوح علیہ السلام کی سورت۔ کتنے سال کرے نوح، 950 سال۔ کتنے سال، 350 سال ہے، 950 سال۔ ان کے بعد میں کتنے صفحے ہیں معلوم، 2 صفحے تک۔ کتنی بار پوری زندگی 950 سال دعوت کا کام کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا بتایا صرف 2 صفحے کے بارے میں، اور وہ کیسی محنت کرے معلوم۔ اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میری قوم کے لوگوں میں تم کو رات میں دن میں نہیں دیکھتا تھا کہ میں رات ہو رہی بول کے، نہیں دیکھتا تھا کہ دن ہو رہا بول کے، بلکہ میرا کام یہ تھا دن اور رات آپ کو ایک اللہ کی طرف بلانا، دن اور رات۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں ہر ٹائم، میرا ٹائم 24 آورس یہی فکر رہتی تھی، یہی مقصد تھا، یہی ٹارگیٹ تھا کہ آپ کو میں اللہ کی طرف بلاؤں، میں آپ کو ہدایت کی طرف بلاؤں، میں آپ کو ایک اللہ کی طرف بلاؤں، یہی میرا مقصد تھا۔ لیکن آپ کے لوگ کیا کیے، میری بات نہیں مانے، میری بات نہیں مانے۔ 950 سال ہو گئی تھی، 950 سال۔ اب نوح علیہ السلام تھک گئے، کیا کر گئے، تھک گئے۔ جب آدمی دل سے دعا مانگتا نہیں، اسے لمبی دعا کرنے کی ضرورت نہیں، اچھی طرح سے یاد کر تو کیا ہوا جی، کیا ہوا، میرے ساتھ رہے جی، کیا آیا، عذاب، کیا، پانی کا عذاب، پانی کا عذاب آیا۔ بھائی صاحب پانی کا عذاب آیا، باپ سامنے کھڑا ہے، بیٹا پہاڑ کے اوپر ہے، باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹے میرے اس میں آ جا، میرے کشتی میں آ جا، پار ہو جائے گا، ورنہ
آج کوئی بچانے والا نہیں. بیٹا بول رہا نہیں ابو جان مجھے پہاڑ بچائے گا. باپ بول رہا لا عاصم اليوم من امر اللہ. آج کوئی بچانے والا نہیں میرے بیٹے, آج کوئی نہیں بچائے گا. آج بچانا ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں. اس کشتی میں بھائی جا بچ جائے گا. بچہ ماننے کو تیار نہیں, نافرمان بچہ ہے جی. دیکھو اسی لیے کیا بولتے ہو, تربیت صحیح کرو. اگر تربیت بھی صحیح نہیں کرے, نوح کے پیٹ میں غلط بچہ پیدا ہوا, ہمارے پیٹ میں پیدا ہو سکتا. اسی لیے بچپن سے صحیح تربیت کرو. کیا ہوا جی آخری کا بچہ ڈوب گیا, باپ کشتی لے کر آگے گیا. جب بعد میں جا کر باپ دعا کیا اللہ سے کہ اللہ میرے بچے کو جنت دے, میرے بچے کے گناہ کو معاف فرما دے. اللہ کیا کیا, تم بھی کیا کہ اے نوح مت بول, مت دعا کر اس کے بارے میں, وہ تیرے خاندان میں سے نہیں ہے, وہ مشرک تھا, وہ کافر تھا, اس کے بارے میں ذکر مت کرے کو. تو جیسے نوح علیہ السلام نے وہ سنا, کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میں نے ایسے کہہ دیا. وہ بات, وہ ساری بات دوسرے بارے میں اس بارے کے اندر ہے. اس کے بعد سورۃ الجن, اس کے بعد کیا ہے سورۃ الجن. سورت یہ تو سنے نا, اس سے پہلے بات ہے سورۃ جن کے بارے میں. لیکن اس کے اندر ایک بات کہہ دی, وہ کیا ہے معلوم, غیب کا علم اللہ کے علاوہ کس کے پاس نہیں. غیب کا علم اللہ کے علاوہ کس کے پاس نہیں. اللہ خود بولا عالم الغیب, میں غیب کا علم جاننے والا. غیب کا بولے تو کیا جی, آگے چیزوں کے بارے میں, آنے والے زمانے کے بارے میں جاننے والا کون ہے, اللہ. اللہ کے رسول کو کیا بولتی تھی, اللہ کے رسول کو کیا بولتی. اگر غیب کا علم اللہ کے رسول جانتے بولے تو 19 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے آئے تھے مشرکین. کتنے بار, 19 بار. ایک بار ایسا ہی ہوا کہ مدینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, یہودی آئے, آ کر کہنے لگے کہ محمد ہم آپ پر ایمان لائیں گے, ہمارے قبیلے کے پاس آؤ, وہاں کچھ لوگ ہیں, وہاں تقریر کرو. اللہ کے رسول گئے وہاں پہ. اللہ کے پہلے سے کہ پلانی بنا کر رکھے تھے, کیا پلانی, جیسے محمد آئے تو وہاں جہاں کھڑیں گے تو اوپر سے پہاڑ پھینکنا, پہاڑ پھینکنا. اللہ کے رسول کو بات معلوم نہیں. اللہ کے رسول گئے ان کے گھر کے پاس, کھڑے نہیں, وہیں کھڑے جہاں پہ وہ لوگ آئے پتھر پھینکنے والے تھے, وہیں کھڑے. سبا وقت تھا کہ پتھر پھینکا جائے, گرایا جائے. جبرائیل آسمان سے آ کر کیا کیا, ہٹایا. اللہ کے رسول سے کہا کہ محمد یہ لوگ ایمان لانے والے ہیں, بلکہ آپ کو مارنے کے لیے ہے, آپ یہاں سے نکل جاؤ. تو کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے. اگر غیب کا علم معلوم ہوتا تو اللہ کے رسول کو آتے تھے وہاں. وہ بڈی کو یاد کرو, وہ بڈی کیا کی تھی, کھانے میں زہر ملا دی تھی, ملا دی تھی کھانے میں زہر. اللہ کے رسول کو معلوم ہے کہ کھانے میں زہر ہے. اس کا اثر کہاں ہوا جی, وہ زہر کا اثر موت کے وقت ہوا. معلوم, وہ زہر کا اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے وقت ہوا. تو ایک بڈی جب وہ کھانے میں زہر ملائی, وہ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں. جب اللہ کے رسول کو غیب کا علم نہیں ہے تو دنیا کے کسی آدمی کو غیب کا علم نہیں. اللہ وہی بات عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اس کے بعد سورہ مصور, مصور کے معنی کیا, چادر اڑنے والے. کیا چادر, وہی جو اللہ تعالیٰ نے دوسری بار جو آیت تھے نا, یہ دوسری بات کیا آیت تھی, یعنی پہلی آیت کون سی تھی, سب سے پہلے وہی یہ قرآن بسم ربک الذی خلق. دوسری وہی یہی وہ آیت ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص. اس کے بعد سورۃ المدثر. انشاءاللہ یہ باتیں کل بتائیں گے کہ بھئی مدثر کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بات بتانے والا ہے, اور بھی کچھ باتیں انشاءاللہ آگے کے درس کے اندر بتاؤں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے ذریعہ کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.